بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عین لا تدمع ومن نفس لا تشبع اما بعد۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل سے ہم ابھی تک رمضان میں جی رہے ہیں۔ اس نعمت کو احساس کیجیے۔ یہ رمضان نکلتے جا رہا ہے بڑی تیزی سے اور ہمارے اندر اس کا احساس ختم ہوتے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے، معانی سے بھرپور ہے۔ آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ تزکیۃ النفس کے میکینزم میں سے ایک میکینزم کے متعلق۔ کل ہم نے سنا تھا کہ آبجیکٹو آف تزکیہ اور گولز آف تزکیہ اور کیسے تزکیہ کو حاصل کرنا ہے۔ انہی میکینزم میں سے ایک میکینزم کیا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انتم الفقراء الی اللہ۔ انسان حقیقت میں کیا ہے؟ اللہ کا محتاج ہے، اللہ کا محتاج ہے۔ وہ اللہ کے دربار کا فقیر اور بھکاری ہے۔ ہمارے اردو زبان میں بھکاری معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ کے دربار کا بھکاری بننا یہ شرف کی بات ہے، یہ ہر کسی کو نہیں ملتی۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں الافتقار الی اللہ لب العبودیہ۔ عبودیت کا لب لباب، مغز، بٹر آف دا بٹر، عبودیت کا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کے دربار کا بھکاری بننا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ هو الغنی، وہ بے نیاز ذات ہے، وہ بے نیاز ذات ہے اور ہم اس ذات کے محتاج ہیں اور کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اور یہ جو فقیری ہے، امام ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب طریق الہجرتین میں فرماتے ہیں الہجرت ہجرتان۔ ہجرت دو قسم کی ہے، ہجرت قلبیت، امیگریشن آف ہارٹ، دلی قلبی ہجرت۔ کس کی طرف یا امام ابن القیم؟ الہجرت الی اللہ و الی الرسول واجبۃ علی کل مسلم۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کرنا، آپ کا دل لپکتے ہوئے اڑتے ہوئے اس کا دل کرے کہ یا اللہ کب تجھ سے ملاقات ہوگی۔ اور امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہجرہ قلبیہ کا حصول کیسے ہے، اس کو کیسے حاصل کریں؟ امام ابن القیم کہتے ہیں ینال الہجرۃ القلبیۃ بالفقر المحمدی، محمدی فقیری کے ذریعے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج پہ لے گئے۔ کب؟ بعبدہ۔ ادھر یہ جو صفت بیان کی ہے عبودیت کا،
جب بندہ بندگی کی انتہا پہ پہنچتا ہے، فقیری کے انتہا پہ پہنچتا ہے، تو وہ عروج پہ پہنچ جاتا ہے. یہ یاد رکھیں. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں، کان نائما علی حصیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حصیر پر سو رہے تھے. حصیر کا نارملی ہماری جو کتابوں میں ترجمہ کیا جاتا ہے چٹائی، لیکن یہ درست ترجمہ نہیں ہے. درست ترجمہ اس کا یہ ہے، یہ مفہوم، کھجور کی شاخوں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے. اللہ اکبر. کیا آپ یہ میں اور آپ تصور کر سکتے ہیں؟ These days we need 2-in-1 medicated bed and mattresses. Yes or not? ہمارے نخرے ختم نہیں ہوتے، اور ہمارے پیارے نبی کھجور کی شاخوں پر سو رہے ہیں. کبھی آپ کو کھجور کی شاخیں ملے نا، اس پہ لیٹ کے دیکھو. فیل وٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیلٹ. وہ چیز احساس کرو جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے. تو جب یہ دیکھتے ہیں تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا، ما یبکیک یا عمر، اے عمر تجھے کیا رلا رہی ہے، کیوں رو رہے ہو یا عمر؟ کہتے ہیں، یا رسول اللہ ان ملوک کسری و فارس علی سررہم یتنعمون. اے اللہ کے نبی، یہ پرشین امپائر کے بادشاہ، رومن امپائر کے بادشاہ اپنے نرم گداز محمل کے بستروں پر سو رہے ہیں، اور آپ کھجور کی شاخوں پر. اللہ اکبر. تو کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ سونے کے پانی سے لکھی جانے والی باتیں، گولڈن ورڈز. کہتے ہیں، یا عمر لہم الدنیا ولنا الآخرہ. ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے. نحن ابناء الآخرہ، ہم جنت کے بیٹے ہیں، دنیا کے بیٹے نہیں ہیں. یہ ہوتی ہے فقیری، محتاجیت. اسی طرح ایک اور دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک منک الیک. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری غضب سے، پھر تیری رحمت کے آغوش میں پھر میں پلٹ کے آتا ہوں. اسی طرح دوسری دعا میں، اللہم لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. یا اللہ میں تجھ سے بھاگ کر پھر تیری طرف لوٹ کے آتا ہوں. اللہ اکبر. اور اسی فقیری میں امیری ہے، اسی بکھاری پن میں غنا ہے. The real richness is in this poorness. Always remember this. جب آپ سب لوگوں کے محتاجیت سے نکل کر صرف اللہ کے محتاج بن جاتے ہو تو آپ سارے لوگوں سے بے نیاز ہو جاتے ہو، اور آپ کا کنیکشن اس بے نیاز ذات سے ہو جاتا ہے. پھر آپ کو کک فرق نہیں پڑتا لوگ کیا کہیں گے، آپ کو صرف یہ فرق پڑتا ہے کہ میرا اللہ کیا کہے گا. اسی لیے سید ابو بکر غزنوی، بڑے اللہ والے، وہ کہتے تھے، الہی انت مقصودی ورضاک مطلوبی. یا اللہ تو ہی مقصود ہے، تیری رضا مطلوب ہے. کیا ہمارے اندر یہ چیز ہے؟ ہمارے دلوں میں ہم نے بت پالے ہوئے ہیں، مختلف قسم کے ڈر ہیں. جس دل میں خدا کے علاوہ ڈر ہو وہ ہمیشہ ڈرتے ہی رہتا ہے، اور جس دل میں خدا کا ڈر ہو اس کے دل میں کسی اور کا ڈر نہیں ہوتا. اسی لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ غنا ہے جس کے پیچھے بڑے بڑے لوگ مرتے ہیں.
بادشاہ بھی مرتے ہیں کہ کاش مجھے آج کل اس ماڈرنٹی کے زمانے میں، میٹرلسٹک ورلڈ میں، پوری دنیا عمر جبریل اور عبد الرحمن فصیح خاموش ہو جاؤ. عیسیٰ پوری دنیا میں اگر ابھی کسی چیز کی طلب ہے تو وہ کیا ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ سکون. آپ میں سے بھی کتنے اور ہم سب اس سکون کے متلاشی ہیں کہ جب میں آرام سے بیٹھوں تو میرے ذہن میں کسی اور کا کوئی خیال ہی نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہے. نہیں؟ اللہ اکبر. اور یہ وہ سکون ہے. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا کہتے تھے؟ لن يدخل جنت الآخرہ من لم يدخل جنت الدنیا. آخرت والی جنت میں وہ بندہ داخل نہیں ہوگا جو دنیاوی قلبی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اب یہ دو چیزوں سے آپ حاصل کریں گے. نمبر ایک، عظمت الخالق، اس عظیم ذات کا آپ کو پتہ ہو. جتنا آپ کے اندر خشیت الہی، عظمت الہی ہوگا اتنا آپ کے اندر یہ محتاجیت آئے گی. اور دوسری چیز، آپ کو یہ پتہ ہو کہ انسان کتنا کمزور ہے، کتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ آپ اور میں تصور نہیں کر سکتے. یہ جو ورد ہم کرتے ہیں نا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ لا حول کا مطلب ہے یا اللہ ایک پہلو سے دوسرے پہلو میں مڑنے کا بھی میرے پاس طاقت نہیں ہے اگر تیری اجازت نہ ہو. دس از آور لیول. اور دوسرا لیول، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. انسان یہ دیکھے اس کو کس چیز سے پیدا کیا گیا، اس اچھلتے ہوئے پھدکتے ہوئے قطرے سے پیدا کیا جس کا ہم ذکر کرنے سے شرماتے ہیں. دس از آور لیول. آلویز ریمبر دس. اور اسی طرح جو تکبر ہے نا، یہ ان چیزوں کے برعکس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر لن يدخل الجنہ. جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. کتنی خطرناک بات ہے. ہمارے دلوں میں کتنا تکبر ہے. ہمارے یہ جو ناک ہے نا، آسمان سے ٹچ ہو رہی ہے. اس ناک کو اللہ کے دربار میں رگڑے. جسمانی طور پر تو ہم سجدہ کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہمارے قلب نے قلبی طور پر کانشیسلی سجدہ کیا ہے؟ تو اپنے اس ایگو کو، اپنے اس انا کو اللہ کے دربار میں رگڑیں. یہ اسی کا مستحق ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن متکبرین کو کیسے حشر کیا جائے گا. فرماتے ہیں یحشر المتکبرون یوم القیامت کامثال الذر. قیامت کے دن یہ تکبر کرنے والوں کا حشر و نشر ان چونٹیوں کی طرح کر دیا جائے گا. ان کو چھوٹا کر دیا جائے گا اور ان کو لباس الذل والاحتقار، ان کو حقارت کا لباس پہنایا جائے گا. اور ان کو اہل جہنم کے پیپ پلائے جائیں گے. یہ صحیح حدیث ہے، مسند احمد کی روایت ہے. ڈبل چیک کر لیجئے گا، میں اپنی جیب سے بات نہیں کر رہا. تو یہ چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے. اور دوسری چیز، what is the definition of تکبر عیسیٰ؟ تکبر کا ڈیفینیشن یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. حدیث میں ہے الکبر رد الحق وغمط الناس. حق کو رد کر دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. لوگوں کو حقیر یعنی لوگوں کو کیڑا سمجھنا، لوگوں کو کچرا سمجھنا. غریب مسکینوں فقیروں کو کچل کے رکھ دو. اللہ نے ہمیں 2 ٹکا کیا دے دیا، ہم سمجھتے ہیں میں اس دنیا کا بادشاہ ہوں. ایک ڈالا کیا مل جائے، راستوں میں کیسے گھومتے ہیں ہمارے لوگ. ہاں، تو اللہ تعالی ہمارے اندر عاجزی لائے.
یہ مسکراہٹیں بتا رہی ہیں کہ اندرونی معاملات کیا چل رہے ہیں۔ تیسری چیز، اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ عاجزی، انکساری کی انتہا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رفعتوں سے نوازتا ہے۔ اور واللہ العظیم ہم نے یہ خود دیکھا ہے، بلکہ امام المتواضعین، عاجزی و انکساری کے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فتح مکہ کا موقع تھا، فتح مکہ کا موقع سب سے بڑا دن ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے جا رہے تھے تو کیا کہتے ہیں مکہ کو دیکھتے ہوئے؟ یا مکہ انک لاحب البقاع الی قلبی لولا ان قومک اخرجونی ما خرجت۔ اے مکہ، تو میرے دل کے بہت قریب ہے، اگر تیری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں نہ نکلتا۔ اب جب واپس آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 لشکر لے کے، عاجزی انکساری کی انتہا دیکھے، اپنی سواری پہ بھی وہ جھک کے اندر داخل ہوئے۔ آج ہمیں تھوڑا سا کیا فتح مل جائے ہم لوگ بنگڑے مچاتے ہیں، ہم لوگ کیا کیا نہیں کرتے، یہ ہماری حالت ہے۔ تو اس لیے عاجزی انکساری اختیار کرے۔ دوسری چیز، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، یہ علامات الافتقار ہے، فقیری کے علامات۔ تیسری چیز، ہر وقت ذکر خداوندی میں مشغول رہنا۔ کیا آپ کو پتہ ہے جب آپ باتھ روم سے نکلتے آپ بولتے ہیں نا غفرانک، کہ یا اللہ میں بخشش کا طلبگار ہوں، مجھے معاف کرو، کیوں کہتے ہیں؟ کیا باتھ روم میں ہم نے کوئی گناہ کیا؟ اس لیے کہ یا اللہ وہ وقت تیرے ذکر کے بغیر گزرا، اس لیے میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اس لیے ہم کہتے ہیں غفرانک۔ اس لیے کبھی بھی غافل نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ایک دن ایک مجلس میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ توبہ استغفار ہم کتنی بار کرتے ہیں؟ ہم تو ہفتے میں 50 بار 10 بار کر لے تو بڑی بات ہے۔ اسی طرح جو چوتھی چیز ہے، ہر وقت یہ ڈرتے رہنا کہیں میرا عمل ریجیکٹ نہ ہو جائے۔ ہم لوگ زیادہ تر ہے نا امید کر کے کیا سمجھتے کہ میرا ہر عمل قبول ہو گیا ہے نا، لیکن جو مومن ہے وہ ہمیشہ یہ ڈرتا رہتا ہے کہیں میرا عمل یہ نہ ہو اللہ نے ریجیکٹ کر دیا ہو، وہ ڈرتا رہتا ہے۔ اسی لیے صحابہ 7-6 مہینے دعا کرتے تھے یا اللہ رمضان کے اعمال قبول کر لے، کیوں؟ وہ ڈرتے رہتے تھے۔ یہ اہل ایمان کی نشانی۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو عبادتیں کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اس سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی احسان مت جتانا اللہ کے اوپر کہ تم نے بڑے کام کر لیے۔ اور اسی طرح قبولیت اللہ کا فضل ہے، اگر اللہ قبول کر لے یہ صرف اور صرف اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا احسان ہے، اور انسان جنت میں اللہ کے فضل سے جائے گا، نہ کہ اپنے اعمال کی بنا پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی رحمت مجھ پہ نہ ہو تو میرے جنت میں جانے کی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لولا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، تو حضرت عائشہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ولا انت، آپ بھی یا رسول اللہ؟ کہتے ہیں ولا انا، میں بھی نہیں۔ یہ جو اعمال ہے یہ اللہ کی فضل اور رحمت کی باعث بنتی ہے، نہ کہ آپ کو کنفرم جنت مل جائے گی۔ اسی طرح آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آخر میں کیا ہوگا۔ کئی لوگ زندگی بھر عبادت کرتے ہیں، آخری وقت آ کے وہ پلٹ جاتے ہیں۔ اسی لیے جو دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیر دینے والے میرے دل کو اپنے ایمان پر ثابت رکھ۔ دوسری حدیث میں ہے ان القلب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبہما کیف شاء، یہ جو دل ہے اللہ کے
دو انگلیوں کے درمیان ہے، جس طرح وہ اس کو چاہے پلٹ دیتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں۔ اور جو آخری چیز ہے فقیری کے علامات میں سے، جب جب گناہ ہو تب تب توبہ ہو۔ شیطان ہر وقت ہمیں مایوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ کہہ دیجیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیجیو میرے بندے کو جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں میں غرق کر رکھا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں غرق ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ۔ ادھر مایوسی کا خصوصی ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ شیطان آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے دیکھو تم تو بڑے گنہگار ہو، تمہیں کہاں اللہ معاف کرے گا، تو معاف کرنے کے لائق ہی نہیں ہے۔ آپ کے اندر مایوسی پیدا کرتا ہے۔ جب جب یہ آئے آپ توبہ کریں۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جو بار بار توبہ کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، یہ بات درست نہیں ہے، اس آیت کے خلاف ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو اتیتنی بقراب الارض خطایا لغفرت لك ولا ابالی۔ اے ابن آدم، اگر تو اس زمین کے برابر بھی گناہ لے کے آ جائے اور معافی مانگ لے، میں تجھے معاف کر دوں اور مجھے اس سے کوئی فرق نہ پڑے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے اور ہمارے اندر عاجزی انکساری پیدا کرے۔ آخر میں ایک دعا جو فقیری کے متعلق ہے، بہت اہم دعا ہے، وہ یہ ہے اللہم انی اسألک الہجرۃ القلبیہ بالفقر المحمدی لانال الغنى الحقیقی۔ یا اللہ میں سوالی ہوں فقر محمدی کا، ہجرت قلبیہ کے ذریعے، تاکہ مجھے حقیقی غنی اور رچنس مل جائے۔ یہ دعا یاد کریں اور اس کو دل میں اجاگر کریں۔ بارک اللہ فیکم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ معذرت خواہ ہوں لمبا کرنے کے لیے، لیکن یہ موضوع بہت اہم ہے اور بہت سارے لوگوں کو اس کا نہیں پتا، تو یہ بہت اہم موضوع تھا، اس لیے میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا لمبا کر دیا۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ آپ لوگوں کا اس طرح غور سے سننے پر میں شکر گزار ہوں، لیکن یہ نہ ہو کہ اس کان سے سنا اس کان سے نکال دیا۔ ہمارا مسئلہ میں بار بار کہتا رہتا ہوں، سن سن کے ہم سن ہو چکے ہیں، سنتے بہت ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، تو عمل کریں۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم۔ Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 025104104955861. Mizan Bank for international donation. Patreon.com/YouthMattersPK.